اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائی، قرآن میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے توسل کا موقع نصیب فرمائی. خدا تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے صدقے میں ہماری کمال تک پہنچنے کے راستے کو بیان کیا. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اس راستے پر چلنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ وارث اہل بیت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کو ایک جامع، کامل اور منفرد کتاب کے طور پر تعارف کروایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر خود قرآن کریم کے حوالے سے لوگوں کو چیلنج کیا. وہاں تشریف فرمائے مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے حسن مشتبہ کو درود بھیجے گا. محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم کو جب اس طرح تعارف کروایا تو اس نے کئی مقامات پر چیلنج کیا لوگوں کو، اور چیلنج نے کہا کہ کوئی ہے جو ایسی کتاب لا سکے، اور تم نہ صرف یہ کہ نہیں لا سکتے، کوئی ایسا نہیں ہے جو لا سکے، بلکہ تم کوشش بھی کر لو تو تمام جن و انس جمع ہو جاؤ، اور اگر کر سکو تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ. پھر کہیں پہ فرمایا کہ 10 سوریں لے آؤ، اتنی سورہ اس کے اندر ہے. کہیں فرمایا 1 آیت لاؤ، اور تم سب نہیں لا سکتے، عاجز ہو اس کے معاملے میں. اب یہاں تک ایک تو ظاہر ہے، ہم ظاہر کہ مسلمان اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم قرآن کریم کے معجزے ہونے کو مانتے بھی ہیں اور اس کے اوپر معتقد ہیں. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے قرآن کریم میں جس کا جیسا لانا ممکن نہیں ہے؟ وہ کون سا پوائنٹ ہے؟ مثال کے طور پر عربی ہے، عربی بلیغ ہے، صحیح بلاغت ہوتی ہے عربی کی، لیکن یہ کہ خدا متعال کہہ رہے ایک آیت بھی ایسی نہیں لا پاؤ، ایک آیت کریمہ.
ایک آیت کریمہ بعض اوقات 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے والعصر، عصر کی قسم۔ کون سی چیز ایسی ہے قرآن کریم میں جو خدا نے تعالیٰ کہتا ہے تم ایسی ایک سورہ نہیں لا سکتے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جن و انس جمع ہو جائیں یہ 4 آیتیں نہیں لا سکتے۔ کیا ہے جو کچھ ایسا ہے جو جن و انس جمع ہو جائے نہیں لا سکتے؟ اس میں سے مجھے کیا پتا ہے، اس میں سے مجھے کیا ملا؟ یہ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ پوائنٹ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا قرآن کریم سے تعلق رہا کیا ہے۔ تو یہ چیلنج جو خدا نے دیا ہے پوری کائنات کو، اور ظاہر ہے قرآن کریم چونکہ ابدی کتاب ہے تو یہ چیلنج بھی ابدی ہوگا۔ اور ابدی چیلنج کا مطلب یہ کہ آج کی دنیا میں 3-4 ہزار یونیورسٹیز تو کم سے کم ہوں گی۔ ان 3-4 ہزار یونیورسٹیز کے اندر جو سینکڑوں ڈپارٹمنٹس ہیں، ان ڈپارٹمنٹس کے اندر کون سا ایسا سائنس ہے جس کے ماہرین فن موجود نہیں ہیں؟ کوئی بھی وجہ ہے وہ ماہرین فن اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کر رہے۔ یہ چیلنج کھلا چیلنج ہے، سب کو پتا ہے کہ ہے۔ اور جو ریلیونٹ سائنسز کے لوگ ہیں، چلو جو ارریلیونٹ ہیں، مثال کے طور پر کیمسٹری کا سائنٹسٹ ہے، شاید اس کو نہیں پتا ہو، لیکن جو بلاغت پہ کام کرتا ہے کسی بھی زبان کے اندر، اس کو بھی تو پتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک بلیغ کتاب موجود ہے قرآن کریم کی صورت میں، اور اس قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے۔ یہ جو ریلیونٹ سائنسز کے لوگ ہیں انہوں نے اس دعوے کو ایکسپٹ کیوں نہیں کیا؟ اس چیلنج کو لیتے۔ اچھا ہمارے پاس موجود ہے ہسٹری کے اندر کچھ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، اور جو کچھ وہ لے کر آئے وہ اتنا مسخرہ بنا کہ پھر بعد میں شاید ان کا حال دیکھتے ہوئے کسی نے چیلنج نہیں لیا ہو کہ بھئی پچھلے والوں نے اپنی جو رہی صحیح کریڈیبلٹی تھی اس کا بھی کام خراب کر لیا اس چیلنج کو لے کر۔ ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں پھر تصور فرمائیے، اسلام کی محوریت میں سے ایک محور حج ہے، اصول دین میں سے ایک اصل حج ہے۔ اچھا حج کا جو اصول دین ہے وہ تقریباً کعبہ کے ایکسس کے اوپر ہے، کعبہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی کو نماز سے لڑنا ہو تو نماز کی تھیم سے لڑنا پڑے گا، کسی کو روزے سے لڑنا ہو روزے کی تھیم سے لڑنا پڑے گا، نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ کسی کو حج سے لڑنا ہو اس کو تو ایک عمارت سے لڑنا ہے، کعبہ سے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ خاکم بدہن نہ ہو کعبہ، حج کہاں ہوگا؟ ایک اصل دین پامال ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ تعالی۔ کوئی دشمن خدا اٹھے اور حج جائے خانہ کعبہ کو، نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچا دے، لو جی ایک اصول دین ختم ہو۔ یہ طاقت کسی نے کیوں نہیں دکھائی ابھی تک؟ مسلمانوں کی کمزوری کے بڑے عجیب وقت آئے ہیں۔ مثلا جو میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں 1860 کا تذکرہ کیا تھا، 1860 ہماری مثالی کمزوری کا ٹائم تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا ہمارے پاس، سب کے اوپر ان لوگوں قبضہ ہو گیا تھا، ان لوگوں کا جن کو دین سے تقریباً دشمنی تھی، بلکہ ثابت شدہ بھی دشمنی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ جرأت کیوں نہیں کی؟ تو ہمیں خود بخود پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کچھ معاملات ان چیزوں سے بڑھ کر ہیں، ہٹ کر ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں، جن ڈائمنشنز پہ ہم سوچتے ہیں ان سے ہٹ کر بھی کچھ ہے جو شاید ہم نہیں سوچ پا رہے، لیکن کم سے کم دشمن کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں بھائی اس چینل پر لڑائی ممکن نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ مجھے بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ دین کے بارے میں کافی کم ہے، ہماری سے مطلب جنرل پبلک کی، اسکالرس کی تو ہے ظاہر، وہ جو جس کو ہم لوگ سلیکٹڈ فیو کہتے ہیں یا جس کو آپ لوگ ایلیٹس کہتے ہیں، وہ جو ایلیٹس اسکالرس کے ہیں ان کے پاس تو ظاہر انڈرسٹینڈنگ بہت کمال کی ہے، لیکن جو عام پبلک کی انڈرسٹینڈنگ اسلام کے بارے میں ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے دشمنوں کے پاس کم سے کم اس سے بہت گہری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ جو عام لوگ جس طرح اس دین کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دشمن اس سے کہیں زیادہ گہرا سوچتے ہیں۔ ہاں یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ دین کی کچھ ریالٹیز ایسی ہیں جو اتنے گہرے سوچنے والے دشمنوں کو بھی عاجز کر دیتی ہیں، کبھی مان بھی لیتے، زیادہ تر نہیں مانتے،
زیادہ تر وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے آپ ذرا ملیں گے ہی نہیں. آپ کس سے ملیں گے؟ آپ کس کو دیکھیں گے؟ آپ ملکوں کے پریزیڈنٹس کو دیکھیں گے, آپ کیبنٹس کو دیکھیں گے, آپ پولیٹیشنز کو دیکھیں گے. اکا دکا ان میں سے کسی ایک بندے نے شاید کوئی سرفیس پہ آ کر کوئی ایک آدھ بات کر دی تو آپ نے اس کا نام کہیں پیریفری میں کہیں پڑھ بھی لیا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بندہ کون ہے. جو اصل کام کرنے والے ہوں گے وہ یہ تو یہاں پہ تو نہیں بیٹھیں گے, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں کو بے بس کر دیا گیا ہے, ہم یہاں کچھ نہیں کر پائیں گے. ورنہ 1400 سال بہت ہوتے ہیں, خانے کعبہ ڈھا لیتے ہی نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ڈھا چکے ہوتے. جس طرح سید الشہداء کی قبر مقدس چیلنج بن گئی دشمنوں کے لیے, ظالموں کے لیے, اٹیمپٹ بھی کر لیا لیکن نہ کچھ کر سکے. تو دین کے کچھ معاملات ہیں جو ان سے ہٹ کر ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کا معاملہ, قرآن کریم کا ایک والعصر, ایک کہا یا عین صاد, یہ بھی دشمن شکست نہیں دے پایا. ایک الف لام میم, اس کو بھی نہیں ہرا سکا. ایک آیت ہے پوری, یہ سب جو حروف مقطعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی مکمل آیات ہیں, ان کو بھی نہیں ہرا پائے. نہیں معلوم کیا ہے قرآن کریم کے اندر, ہمارے ذہن وہاں تک نہیں جا پائے. تو بہرحال اس کتاب کے اندر کچھ ہے جو دوسرے لوگ اس کی کاپیز نہیں بنا پا رہے, آرٹیفیشل کاپیز نہیں بنا پا رہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمارا قرآن کریم سے تعلق اس سے زیادہ ہونا چاہیے جو ہم نے سمجھا, اور دین کو اس سے زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. البتہ اس کے لیے ایک عمومی اصول ہے, اور وہ عمومی اصول قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی چیز قرآن بیان نہ کرے, چاہے وہ اس طرح سے کہ وہ ریفر کرتا ہے اہل بیت کو کہ اتنا میں نے بیان کر دیا, اتنا ان سے پوچھو, اور یا یہ کہ خود ہی اس کو بیان کرے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. تبیان لکل شیء قرآن کریم ہے, تو اس نے بیان فرمایا لا یمسہ الا المطہر. اس کتاب کو پاک و پاکیزہ کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا پائے گا. اس کا مطلب ہے اس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے سوائے اس کے کہ آپ کے پاس, اس کے علاوہ کہ آپ کے پاس ایک مثلا عربک کی ایلوکینس آپ جانتے ہوں, یا مثال کے طور پر آپ کے اندر ہسٹری کا ایک علم ہو, آپ کے پاس مختلف سائنسز ہوں, ان سب کے علاوہ بہرحال ایک ہے جو جس کو طہارت تعبیر کر رہا ہے قرآن کریم, ایک تعبیر کر رہا ہے. اور اس سلسلے میں بس ذرا سا ایک اور قرآن کریم کی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ قرآن کریم ایک وہ ہے جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے, ہمارے ہاتھوں میں کتاب جلد کی صورت میں, الفاظ کی صورت میں. اس کی ممکن نہیں ہے کہ کوئی آسمانی حقیقت نہ ہو, اس کی کوئی نہ کوئی آسمانی حقیقت ہوگی. وہ شاکی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں پڑھا کیوں نہیں. قرآن کریم نے خود لکھا ہے کہ قرآن کریم شکایت کرے گا اللہ کے حضور, بھائی یہ جو 2 جلدوں کے اندر میرے پاس ہے, کاغذوں کے اوپر چھپا ہوا, وہ بھی بعض وقت بدقسمتی سے غلط لوگوں کی کتاب خانوں میں چھپا ہوا یا ان کے پرنٹرز میں چھپا ہوا, یہ شکایت کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب کوئی اور حقیقت ہے اس کے پیچھے جو بالکل باشعور ہے, آگاہ ہے, اس کو پتا ہے پڑھا گیا ہے یا نہیں پڑھا گیا ہے, وہ شکایت کرے گا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, خود اللہ کے رسول شکایت کر رہے ہیں قرآن کریم, میری قوم نے قرآن کریم کو ترک کیا. تو یہ معاملہ کچھ اور ہونا چاہیے. یہاں پہ ہمارا قرآن کریم سے ایک تعلق بننا چاہیے, اس کے لیے ہمیں ایک طہارت چاہیے. اور بالکل جس طرح قرآن کریم فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کریم کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے جو طہارت رکھتے ہیں وہ ہاتھ نہیں لگا پائیں گے, مس نہیں کر پائیں گے. بالکل شکل دیگر بھی ایسا ہی ہے. جو قرآن کا حکم ہے وہی دوسرے شکل کا حکم ہے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین, یہ ثقلین صرف ظاہر میں ایسا نہیں کہ برابر ہیں, احکام میں بھی برابر ہوں گے. ورنہ دیکھیں نا, اگر 2 حقیقتیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو ان کے احکام بھی تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو اگر اس کو قرآن کریم فرما رہے لا یمسہ الا المطہرون, تو وہ جو سیرت اہل بیت ہے اس کے لیے بھی ایک طہارت چاہیے ہوگی. اس کے بغیر اس کا شعور ادراک بھی بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. تو یہ احکام کہیں نہ کہیں سرایت کر رہے ہوں گے, ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے. تو قرآن کریم کے بارے میں یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی, اور اس کے ساتھ ایک اور موضوع جس کو لے کر ہم سیرت کے موضوع میں فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, تاکہ انشاءاللہ آج حسن ختام ہو جائے اس کے اوپر, اس سلسلے پر جو ہم چند دنوں سے لے کے چل رہے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں احکام بیان ہوتے ہیں, قرآن کریم میں جہاں تاریخ کے واقعات بیان ہوتے ہیں جو ظاہر کہ
سکھانے کے لیے بیان ہوتے ہیں. تاریخ بیان کرنا خدا تعالیٰ کا ہدف نہیں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بیان عرض ہو چکا. وہیں پر قرآن کریم میں ایک بہت خوبصورت موضوع ہے، اور وہ ہے احکام کے علاوہ، حقائق کے علاوہ، وہ ہے قوانین کا بیان. خدا تعالیٰ کی کتاب میں قوانین بیان ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان قوانین کو جانتا ہو، اس کی طاقت، اس کی علمی طاقت، اور اس پہ عمل بھی کر بیٹھے تو پھر اس کی فزیکل طاقت، بلکہ نفوس کی طاقت کہ کتنا وہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے، وہ غیر معمولی ہے. اس کو میں آپ کی خدمت میں تھوڑے اجمال سے نکال کے عرض کرتا ہوں. کہ تو آج کیا ہو رہا ہے، ٹائم پہلے سے ہی لگ رہا ہے کہ ختم ہو رہا ہے. تو آج تو ہمارا ارادہ ہے کچھ، تو بہرحال اس کو کچھ مینج کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قوانین کیا ہوتے ہیں؟ ہم مادی دنیا میں جو میٹیریل ورلڈ ہے ہماری، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں قوانین کتنی مدد دیتے ہیں. اچھا، سائنسز کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں سائنس، ایک تو پاکستان میں، اب چونکہ زیادہ تر لوگوں کا بیک گراؤنڈ پاکستان کا ہے، پاکستان میں ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں میں جیسے کہ زمانے تک جب علوم کی تقسیم کی جاتی تھی، ہم لوگ جب میٹرک میں آنے لگتے تھے تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کے پاس 3 گروپس ہیں، سائنس ہے، کامرس ہے، آرٹس ہے. اب آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک لے لیں، یا سائنس یا کامرس یا آرٹس. اچھا، سب سے پست کون سا ہے؟ ظاہر کہ آرٹس. اچھا، اب یہ جو آرٹس ہے، سوال یہ ہے، چونکہ آپ نے کیٹیگریز کر دی نا، سائنس، کامرس، آرٹس. کامرس سائنس ہے کیا؟ کیٹیگری کرنے پر تو باہر ہو گیا نا. آپ نے کہا گاڑیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جس میں پیسنجر بیٹھتے ہیں، ایک وہ جس میں سامان لادا جاتا ہے. تو ظاہر ہے جو پیسنجر کو بٹھانے والی ہوتی ہے اس میں سامان نہیں لدے گا، پھر سامان لادنے والی کچھ اور ہوں گے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سائنس ہے، کامرس ہے اور آرٹس ہے، تو یہ کامرس سائنس ہے کیا؟ اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آرٹس کو سائنس ہونا چاہیے کیا؟ تو قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب وہ جو آرٹس ہے اس میں ایک ہے پولیٹیکل سائنس. تو بھائی ایک سوال ہے کہ بھائی یہ سائنس ہے یا نہیں ہے بالآخر؟ چونکہ اگر یہ سائنس نہیں ہے تو اس کے پاس پولیٹیکل سائنس کہاں سے آ گیا؟ اور اگر یہ سائنس ہے تو سائنس کے اگینسٹ کیٹیگری میں کیوں آیا ہوا ہے یہ؟ اس طرح ہمارے ملک میں کارنامے کافی ہوئے ہیں. مثلا ہمارے ملک میں 4 صوبے ہیں، ان میں ایک صوبہ سندھ ہے اور دوسرے صوبے بھی ہیں. اچھا، یہ جو صوبے ہیں ان کی اپنی پارلیمنٹ بھی ہے، ان کی اپنی کیبنٹ بھی ہے. کیونکہ میں خود پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ پوری دنیا میں جا کر لوگوں سے پوچھئے گا پروونس کی کیبنٹ اور پارلیمنٹ ہوتی ہے؟ نہیں، اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں، اس کو پروونس نہیں کہتے. لیکن ہمارے یہاں پروونس ہے جس کی کیبنٹ اور پارلیمنٹ بھی ہے. یہ پروونسز نہیں ہیں، یہ اسٹیٹس ہیں جن کو پروونس کا نام دیا گیا ہے. یہ اسٹیٹس ہیں، اور ان اسٹیٹس کا فیڈریشن ہوا ہے. پروونسز کا فیڈریشن نہیں ہوتا ہے، پروونس ایک یونٹ کے نیچے قرار پاتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں پاکستان میں ٹرمنالوجیز کو دینے میں کسی نے بہت ہی فراخ دلی سے کام کیا ہے، اور وہ رکا نہیں ہے کہ کس ٹرم کو کہاں پہ فٹ ہونا چاہیے تھا. تو مثال کے طور پر وہ جو سائنسز ہیں، اب وہ پولیٹیکل سائنسز سائنس ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ہمیں حقیقت یہ پتہ چلتی ہے بھائی یہ تھوڑی کہ صرف پریکٹیکل سائنسز ہوتے ہیں، ہیومینٹیز بھی سائنس ہوتی ہے. آپ خود جا کے دیکھ لیجیے، آپ کسی بھی میگم ویبسٹر کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں ڈالیے اکنامکس اور اس سے پوچھیں ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ لکھا ہے دی سائنس آف. سائنس کلیکشن آف ریالٹیز کو کہتے ہیں. جب آپ کچھ ریالٹیز کے بارے میں کچھ انفارمیشن کو جمع کر کے ایک پیکج میں لے آتے ہیں، دس از کالڈ سائنس. چاہے وہ ریالٹیز فزیکل باڈیز کی ہوں تو اس کو ہم فزکس کہتے ہیں، سائنس آف فزکس کہتے ہیں. چاہے وہ ریالٹیز کیمیکلز کے بارے میں ہوں تو اس کو ہم سائنس آف کیمسٹری کہتے ہیں. چاہے وہ ریالٹیز سوشل بیہیویئرز کے بارے میں ہوں، اس کو ہم سائنس آف سوشالوجی کہتے ہیں. چاہے وہ ریالٹیز پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور پولیٹیکل بیہیویئرز کے بارے میں ہوں تو اس کو ہم سائنس آف پولیٹکس یا پولیٹیکل سائنسز کہتے ہیں. اور یہ تو عجیب بات ہے کہ پولیٹیکل سائنس نہیں کہتے بلکہ پولیٹیکل سائنسز کہتے ہیں. اس کا مطلب اس میں ایک سے زیادہ سائنس موجود ہے، اور وہ اس کو سائنس ماننے کو تیار نہیں، تو سائنس کی کیٹیگری سے باہر نکالے بیٹھا ہے. اچھا، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ لوگوں نے سوشل سائنسز یا جس کو ہم ہیومینٹیز کہتے ہیں ان کو پاکستان میں ڈیگریڈ کر دیا.
اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ملازم بنتے ہیں پریکٹیکل سائنس کے لوگ، رولرز بنتے ہیں سوشل سائنسز کے لوگ. سوشل سائنسز سے رول کیا جاتا ہے، پریکٹیکل سائنسز کے لوگ امپلائیز بنتے ہیں. آپ جا کے دیکھ لیجیے، یہ جتنے رولر آتے ہیں یہ فزکس میں پی ایچ ڈیز نہیں ہوتے، یہ کوئی لا میں ہوتا ہے، کوئی اکنامکس میں ہوتا ہے، کوئی پولیٹیکل سائنس میں ہوتا ہے، البتہ کوئی بالکل ہی فارغ بھی ہوتا ہے. جیسا کہ آج کل آپ کے مسائل میں بہت فارغ کام ہو رہا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل ہی فارغ ہوتا ہے، لیکن معمولاً یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکل سائنسز کے لوگ رولرز نہیں بنتے ہیں، سوشل سائنسز کے لوگ، ہیومینٹیز کے لوگ رولرز بنتے ہیں. کسی بھی قوم کو دھوکہ دینا ہو نا، اس کو سوشل سائنسز سے محروم کر دو، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا میرے ساتھ کیا ہوا. اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمیں 50-60 سال ہیومینٹیز سے باہر رکھا گیا ہے تقریباً، لہذا ہمیں پتہ ہی نہیں چل کے دیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا کیا. اور جا کے ذرا ان کو پوچھے گا، ان کے جتنے پالیٹیشینز ہیں وہ سب ہیومینٹیز کے ماہر آپ کو نظر آئیں گے. ساری ریسرچ کون کرتے ہیں؟ آپ سوسائٹی کے اوپر ریسرچ کریں گے، کیمیکل انجینئر سے کروائیں گے؟ بھائی سوسائٹی پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ لوگ. اب جو آپ لوگوں کے ساتھ المیہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ آئی ٹی کے، اور آئی ٹی کے لوگ ہیں جو سوشل موومنٹ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں پولیٹیکل سائنس کا ہوں اور میں کیمسٹری کی لیب میں کام کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. اس خاطر ہماری سوشل موومنٹ ڈھنگ کی نہیں بن پا رہی. کیوں؟ کیونکہ ہماری ایکیڈیمکس اور ہماری ایکٹیویٹیز ان سے ہمارا کوئی میچ نہیں ہو رہا ہے. یہ بہت دیر سے ہماری قوم کو سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے کہ بھائی ہیومینٹیز پہ کام کرنا پڑے گا. وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اب کچھ ہیومینٹیز کی جابس وغیرہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں، تو لوگوں نے سوچا کہ بھائی اس میں بھی تھوڑا پیسہ ہے، تو ہمارے یہاں پیسہ دیکھ کے کیریئر بنتا ہے. اس کے بعد اب کچھ تھوڑا بہت آنا شروع ہوئے ہیں، بہرحال یہ کلام در کلام پھر اور کہیں چلا گیا. قرآن کریم نے قوانین بیان کیے. قوانین کی بڑی طاقت ہوتی ہے. اگر آپ کو فزکس میں چند قوانین پتہ چل گئے، مثلا ابھی آپ کے یہاں سینٹرل چل رہا ہوگا، گھروں کے اندر سینٹرل ہیٹنگ، سینٹرل کولنگ، یہ بھائی کون سے قوانین آپ کو پتہ چلے؟ مثال کے طور پہ 4 قوانین آپ کو تھرمو ڈائنامکس کے بارے میں پتہ چل گئے، تو آپ نے کیا کیا کہ گرمی سردی کو کنٹرول کر لیا. اچھا چند قوانین آپ کو جناب عالی فزکس کے دوسرے پتہ چل گئے، آپ نے موومنٹ ایسی کرنا شروع کر دی کہ شٹلز بنا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا. آپ کو کیمسٹری کے چند قوانین پتہ چلے تو آپ نے میڈیسن میں وہ ترقی کی کہ لوگوں کو تقریباً بیماریوں سے بچا لیا. اچھا اگر قانون آپ کو پتہ چل جاتے ہیں تو آپ یونیورس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کو سوسائٹی کے قوانین پتہ چل گئے تو آپ سوسائٹی پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں. اچھا اگر آپ کو سائیکالوجی کے قوانین پتہ چل گئے تو آپ لوگوں کی نفسیات کو پکڑ لیے. اچھا یہ جو قوانین ہمیں پتہ چلتے ہیں سوشالوجی میں، سائیکالوجی میں، اکنامکس کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر، جس سے ہمارا سوسائٹی اور لوگوں پہ کنٹرول بڑھتا ہے، اگر یہ قانون انسانوں نے بنائے ہوں تو ان کے اندر غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. آج ایک بات کہتے ہیں، کل کہتے ہیں نہیں تھا ایسا، کل کہتے ہیں بھائی ایک اور ریسرچ آئی اس نے بتایا کہ جو پچھلے نے بتایا تھا وہ ہاف ٹروتھ تھا. اب ہمیں اس سے بہتر ایک چیز پتہ چل گئی. پریکٹیکل سائنسز میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے، علم ماشاء اللہ. اور سوشل سائنسز میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ پریکٹیکل سائنسز میں پھر ٹیسٹ کرنے کے لیے، ایویلویشن کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ بنایا جا سکتا ہے. سوشل سائنسز میں ٹیسٹ اور ایویلویشن کے جتنے بھی اسٹینڈرڈ بنتے ہیں وہ بہت بڑی پرابلم سے دوچار ہیں، جس میں آپ کو نہیں لے جانا چاہوں گا کہ کیا مصیبت آتی ہے وہاں. تو یہ انسانوں کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ یہ قوانین بناتے ہیں، چاہے پریکٹیکل سائنسز کیوں ہوں، چاہے سوشل ہیومینٹیز کیوں ہوں، انہیں طاقت ملتی ہے، لیکن قوانین کے صحیح یا غلط ہونے میں بڑی کنفیوژن ہے. پہلے کہتے ہیں صحیح ہو گیا، بعد میں کہتے ہیں غلط ہو گیا. لیکن اگر یہ قوانین قرآن سے نکل رہے ہوں، اب دیکھیں 2-3 جملوں کو ساتھ ملا لیجئے. قوانین آپ کو یونیورس پہ کنٹرول دیتے ہیں، اور قوانین قرآن کے ہوں جن میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر آپ نے قرآن کریم کے قوانین کو سیکھنا شروع کر دیا تو آپ کو کچھ ایسے کنٹرولز ملنا شروع ہو جائیں گے جس کی قیمت آپ لگا نہیں پائیں گے. پھر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا معاملہ. مثال کے طور پر اب دیکھیے، میں ایک بات پوچھتا ہوں قرآن کریم سے، اے کتاب خدا، معاشرے میں
قوموں کی ہار جیت کا کوئی قانون ہے؟ کون سی قوم ہارتی ہے، کون سی قوم جیتتی ہے؟ کوئی ہے یا نہیں؟ ایک بات. اچھا مثال کے طور پر خدایا مجھے زندگی میں سب کچھ مل گیا لیکن میرے دل کو سکون نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ کیا تیرے پاس کوئی قانون ہے؟ مجھے اس دشمن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ دشمن مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، کیا تیرے پاس کوئی قانون ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا قرآن نہ بتائے. جب یہ تبیان لکل شیء ہر چیز کا بیان ہے تو کم سے کم میری مشکل کا تو بیان ہوگا، چونکہ میرے لیے آئی ہے. میری مشکل کا بیان نہیں ہوا تو تبیان لکل شیء کا مجھے کیا فائدہ؟ مثلا میری ضرورت اس وقت پانی کی ہو اور یہ مجھے بتائے کہ ہیرا کیسے بنتا ہے، بھائی میں کیا کروں؟ ہیرا تو میری ضرورت نہیں ہے. اگر یہ سوسائٹی کے مسائل میری ضرورت ہیں اور میرے نفسیاتی مسائل میری ضرورت ہیں اور کتاب خدا بھی میرے لیے ہے اور دعویٰ کر رہی ہر چیز کا بیان ہے، 3 جملے ملا لیجیے ساتھ. اس کا مطلب ہے میری ہر مشکل کا بیان اس کتاب میں ہے. لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہم لوگ واقعا پانی اور خشکی ڈھونڈ رہے ہیں قرآن کریم میں. لا رد ولا یابس جس کا تمہاری مشکل سے کوئی تعلق ہو سب قرآن میں ہے. یہ سب یہاں ہے. اب کیسے نکالے ہیں؟ یہ تو ہو گیا کہ ہے. اچھا یہ تو آپ کو اجمالاً پہلے بھی پتا تھا، لیکن میں نے آپ کے سامنے ذرا عقلی دلائل میں رکھ کے رکھا کہ بھئی آپ کا ذہن جو پہلے سے مانتا تھا اجمالاً اس کو تفصیلاً مان لے کہ ہاں بھئی ایسا ہے. اب یہ نکالیں کیسے کہ میں آپ کی خدمت میں 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پھر ایک اور معاملہ کہ اس کا سیرت سے کیسے تعلق بنے گا. تو ہم اس کو اجمالاً یہ کہیں گے کہ جو قرآن نے قانون دیے ہوں گے سیرت اس کی تطبیق ہوگی. سیرت میں وہی قوانین آپ کو پریکٹس میں نظر آئیں گے. اب آپ کو 2 کام کرنے مجھے اور آپ کو، قرآن میں جا کے قانون ڈھونڈ لیں، سیرت میں جا کے اس کی تطبیق ڈھونڈ لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا قانون کیا تھا، ایگزامپل کیا رہی، معاملہ ختم. پھر آپ کو اس پہ یقین آ جائے تو پھر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کا معاملہ پورا ہو گیا. صرف یہ ہے کہ صحیح پیرامیٹرز کو پکڑیے گا. مثال کے طور پر دنیا کے اندر قوانین میں بھی ہوتا ہے، مس انڈرسٹوڈ ہو جاتے ہیں، پھر کوئی رزلٹ نہیں نکلتے. مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے بھائی سالٹ کو آپ پانی میں ملائیں یہ ہوگا، اب آپ نے سالٹ کچھ اور سمجھ دیا، وہ کچھ اور کہہ رہا تھا. ہاں پھر آپ کی غلطی ہے، آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا وہ جو سالٹ کہہ رہا تھا وہ کون سا سالٹ کہہ رہا تھا. تو اللہ کی کتاب میں قوانین ہیں، ان قوانین کو سیرت نے تطبیق کیا ہے. آپ کو اور مجھے اگر وہ مل گئے سمجھ لیجیے ہماری وہ جیت ہو گئی جو کسی کی نہیں ہوئی ہے. اور یقین فرمائیے یہ جو دور میں بار بار کہتا ہوں یہ دور گولڈن ٹائم ہے، چونکہ کچھ لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ ان قوانین پر عمل کر کے دکھا دیں. کیوں؟ اب تک ہم سمجھ رہے تھے یہ قوانین سے معصومین عمل کر سکتے، عام بندے عمل نہیں کر پائیں گے. اس دور میں اللہ نے ایسے لوگوں کو بھیجا جنہوں نے ان کتابوں سے اور ان تعلیمات سے سیکھ کر زندگی میں عمل کر کے دکھایا، اور ہمیں یہ بتایا کہ بھائی یہ صرف معصومین نے نہیں، ہمیں سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، عمل کرو. اور پھر ان کو خدا نے کامیابیاں بھی دے دی. اب دیکھیے 1-2 مثالیں دیکھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے ان سے شروع کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے ابھی 50 منٹ ہو گئے، ابھی تو شروع ہوا. تو بھائی پہلے وہاں سے مثال دیتے ہیں جس کو آپ بھی بہت آسانی سے مان رہے ہیں. آپ سب نے آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت کا نام سنا ہوا ہے. آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت. اب میں سے شاید کچھ لوگوں نے ان کی زندگی کو نزدیک سے بھی دیکھا ہوگا اور کچھ لوگوں نے ان کی زندگی کو شاید صرف کتابوں میں اذکار کے اندر ذکر کے اندر دیکھا ہوگا. میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی یہ لوگ، ان لوگوں کی زندگی میں سکون ہے یا نہیں، اطمینان ہے یا نہیں. تو اگر کسی نے ان کو چند سیکنڈ کے لیے بھی دیکھا ہو تو اس کی گواہی ضرور دے دے گا کہ بھائی سکون بہت ہے، اطمینان بہت ہے. اچھا یہ جو سکون اطمینان ہے یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں انقا ہے اس وقت.
ناپید نہیں مل رہی. سب کچھ کر لو یہ نہیں ہے. اور یہ میں آپ کی جو خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرا خیال میں آپ بھی تائید فرمائیں گے، چونکہ میں بھی ٹھیک ٹھاک گھوم پھر کے لوگوں سے مل کے دیکھ چکا ہوں اچھے طریقے سے کہ جو چیز نہیں ہے لوگوں کے پاس وہ سکون ہے. اس کے لیے مرنا ہے. فیملی کے ایشوز میں، بزنسز کے اندر، پلاننگ کے اندر، کیریئر کے اندر، لیونگ کے اندر کہیں نہ کہیں جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ سکون کیا ہے؟ سکون نہیں. اور ان لوگوں کو جب آپ دیکھیں تو آپ ان کو کوئی چیز ان میں اور آپ کو کوئی نظر آئے یا نہیں آئے، ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ بھائی یہ لوگ سکون کے معاملے میں جنت میں ہیں. یہ لوگ جنتی ہیں. یہ لوگ جنتی یہ نہیں ہے کہ دنیا سے نکلیں گے جنت میں جائیں گے، نہیں، یہ لوگ جنت ہی میں رہ رہے ہیں. یہ اپنے سکون کی جنت میں رہ رہے ہیں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہ ان کو خوف آتا ہے نہ ان کو غم آتا ہے. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں. یہ سکون کی جنت میں رہ رہے ہیں. یہ کیسے رہ رہے ہیں؟ یہ کیسے رہ رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں رہ رہے؟ تو آپ کو یقیناً دیکھنا پڑے گا انہوں نے کچھ سمجھ لیا ہے. انہیں کچھ سمجھ میں آ گیا. اور وہ چیزیں جب مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، اچھا ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں پھر بھی ہم لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس ہاں اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. صحیح. اچھا یہ تو آپ نے ذکر جو عربی میں تھا اس کو اردو میں ترجمہ کر دیا. بھائی یہ تھا نا. اچھا اب ذکر کو ہم کریں گے وہی یاد. صحیح. اچھا یاد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کو میموری میں رکھنے سے اطمینان آتا ہے کیا؟ چلیے بھائی ہر روز 50,000 دفعہ اللہ اکبر کہنے سے آ جائے گا؟ یہ کون سا ذکر ہے جس سے اطمینان آتا ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں تسبیحاں پڑھنے سے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور وہ جو تسبیحاں پڑھیں اطمینان نہیں آ رہا. ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ ذکر کیا چیز ہے. قرآن کریم نے ذکر کے اوپر جو احکام لگائے ہیں وہ خدا مثال کے سامنے انسان حیران رہ جاتا. اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تم کسی گروہ کے سامنے آؤ مقابلے پر، اب یہ لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ قانون ہے. ایک دفعہ خدا نے بتایا کچھ قرآن کریم میں ایسا لہجہ رکھتا ہے لگتا ہے قانون نہیں ہے، ایک دفعہ کا ایونٹ ہے. تو مفسرین کہتے ہیں ایک دفعہ کا ایونٹ بھی اگر قرآن میں ریفلیکٹ ہو رہا ہو وہ بھی قانون ہوتا ہے. اچھا ایک دفعہ وہ کہتا ہے لہجہ ہی یہ کہ قانون ہے. اذا لقیتم فئة، جب تم کسی گروہ کے سامنے آؤ، لہجہ کیا ہے؟ لہجہ ہی قانون. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور اس طرح ہم مومنوں کی نصرت کرتے ہیں. لہجہ کیا ہے؟ قانون. كذلك اس طرح ہم کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ سب قانون تھا. اب یہ تو سرحی ہو گیا، صراحت کے ساتھ کہہ دیا بھائی یہ قانون ہے. بعض جگہ نہیں فرماتا اتنی صراحت کے ساتھ کہ قانون ہے. اور یہ جو جملہ تھا وہ کیا تھا؟ کہا اس نے ذنون نے کہا، یونس نے کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جیسے ہی یہ کہا فاستجبنا لہ، جب فا بیچ میں آ گیا نا سمجھنے امیڈیٹلی فاستجبنا لہ، بس ہم نے بات اس کی پوری کر دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس جملے میں اور نجات پانے میں ڈائریکٹلی پروپورشن کا کوئی رابطہ ہے. اور یہ صرف حضرت یونس کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام مومنوں کے لیے. قید کیا لگائیے؟ مومنین. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اب اگر میں اس جملے کے اندر مفہوم کو، میں نے نہیں کہا اس جملے کے ذکر کو، اس جملے کے مفہوم کی طاقت کو استعمال کروں اور مجھے نجات نہ ملے، صرف ایک مسئلہ ہے، یا تو میں نے واقعاً اس جملے کی طاقت کو استعمال نہیں کیا ہے یا میرے ایمان میں گڑبڑ ہے. اچھا یہ جو کہا ننجی المؤمنین، کہا مومنوں کو نجات دیتے ہیں، تو نہیں کہا مومنین جو کامل ہو نجات دیتے ہیں.
اس کا مطلب یہ کہ ادنا درجہ ایمان بھی ہو تو یہ جملہ اپنا کام کر دے گا. ادنا درجہ، چونکہ ایمان کا نا، ایمان نے کا ایمان کامل، تو ادنا درجہ ایمان کا بھی آ گیا. ادنا یعنی سب سے چھوٹا درجہ، سب سے چھوٹا درجہ بھی آ گیا ایمان کا. اس کا مطلب یہ جملہ، یہ قانون عمل کرے گا. عزیزان محترم، آج چونکہ اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ بھائی وہ جو کام ہیں وہ کیا ہیں. کیونکہ ہمارے دوست احباب، ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا میں ہر روز اتنا سپارے پڑھ لیتا ہوں یا اتنا قرآن کریم پڑھ لیتا ہوں، اب یہ ہے کہ جو بھی میں عربی میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ مجھے رٹ گیا ہے، پڑھ پڑھ کے رٹ گیا ہوں. لیکن صرف ایک انصافاً آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب قرآن کریم سے فائدہ کیا اٹھاؤں. ترجمہ مجھے تقریباً آ گیا ہے لیکن بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی اس سے میرا کنیکشن کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کبھی اس اینگل سے دیکھا کہ قرآن کریم میں قوانین ہیں؟ تو ان کا نہیں واللہ اس طرح تو نہیں دیکھا. میں کبھی اس طرح دیکھا، اس قرآن میں قوانین ہیں، وہ قوانین پکڑ لو اپنی زندگی کے لیے. پھر کیا کرو، ایک قانون پکڑو، اس پہ عمل کرو. اچھا، اس قانون کا امپلیمنٹیشن کی ایگزامپل کہاں سے لاؤ گے؟ سیرت میں ہوگی، سیرت میں ہوگی کنفرم. وہاں سے دیکھو جا کے 250 سال کیوں زندگی دی، 250 سال کی زندگی اس لیے دی، حالات مختلف ہوں تو پورا قرآن 250 سال میں اتر جائے. پھر عمل میں یہ قرآن 23 سال میں الفاظ اتار رہا ہے اور اس کا عمل اتارنے میں 250 سال لگے. انہوں نے سیرت میں عمل میں اتار دیا اس کو، کوئی آیت نہیں چھوڑی، سب پہ عمل کر دیا. تو یہاں ایک باریکی ہے قرآن، اور یہ جو قرآن اور سیرت میں یہ ثقلین ہے نا، اس میں ایک باریکی ہونی چاہیے. ہم حدیث ثقلین کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت سلو ہے اس کے معاملے میں بھی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا بھائی وہ قانون کون سے، قانون کا عمل کیسے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کے ذکر سے ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر کتنا طاقتور ہے. اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب تم کسی گروہ کے مقابلے میں آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ اور ذکر کثرت سے کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یا اللہ، دشمن سے لڑنے کے لیے بھی ذکر، دلوں کے اطمینان کے لیے بھی ذکر. یہ قرآن کریم ہے، ڈھونڈنا پڑے گا بھائی یہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. اس ذکر کا مطلب سبحان اللہ کہنا ہے، اس ذکر کا مطلب الحمدللہ کہنا ہے، یا مثلا اس ذکر کا مطلب اپنی زندگی میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ ہے، اس کو تسلیم کر لو. باقی ہم لوگ سبحان اللہ کہیں یا نہیں کہیں، اندر دیکھیں اندر کیا ہے. آیا اندر رازق خدا ہے یا کوئی اور ہے؟ اندر رب خدا ہے یا کوئی اور ہے؟ اندر قادر خدا ہے یا کوئی اور ہے؟ خدا کہہ رہا ہے یہ میرا ذکر مان لو، سب صحیح ہے. ایک حدیث شریف میں نے کل پرسوں کہیں مجلس برخاست ہو رہی تھی تو میں نے کہا وہ حدیث سنا دوں. ایک کوشش کیا کرنا، آپ بڑی سے آپ کو راستے کھلیں گے. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا موضوع سے باہر نکل رہا ہوں 2 منٹ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھیں، محفل میں بیٹھیں، فیملی گیدرنگ میں دوستوں کے ساتھ، اٹھتے اٹھتے ایک حدیث سنا دیں. اپنے موبائل کے اندر میموری میں اچھی اچھی حدیثیں کاپی کر کے رکھیں. اٹھتے اٹھتے کہ بھائی ایسا ہے، ذرا سا 1 منٹ ایک حدیث سن لو، ایک حدیث سنائیں. آپ سنائیں، آپ کا کوئی بھائی سنائے، آپ کا کوئی رشتہ دار سنائے، برکت ملتی ہے، اثر ہوتا ہے. جس طرح بھوکے کو کھانا چاہیے نا، ہماری روح کو ان کا علم چاہیے. ہماری روح ان کے علم کی بھوکی ہے. اپنی روح کو اسٹارویشن سے مت مارے، علم دیں. ہماری غذا، بھوک کھانا وہ ہمارے لیے، بدن کے لیے. روح کے لیے غذا ان کا علم ہے، ان کے الفاظ، ان کے کلمات، ان کے معانی، ان کا ذکر. تو خدا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کیا مطلب ہوا؟ بھائی اس کو مانو کہ اللہ ہے، اپنے دل کے اندر لاؤ اس کو.
اور پھر تم دیکھو تمہارا معاملہ کہاں پہنچتا ہے. دشمن کے ساتھ لڑنے میں بھی ایسے ثابت قدم بھی رہو, جسمانی کام بھی کرو, طاقت بھی لے کر آؤ, سارے کام کرو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, دشمن کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے طاقت جمع کرو اپنے لیے. من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ, تم اس کام کو کرو, لیکن ایک بات ذہن میں رکھو, واذکروا اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کیا مطلب؟ تمام امور کے اندر خدا کو دیکھو, خدا کی طاقت کو پہچانو, خدا متعال کی حیبت کو پہچانو, خدا متعال کے دائرے اقتدار کو پہچانو, اس کے ساتھ میدان میں اترو. کیوں اپنے اوپر بھروسے کر لو, اور کیوں خدا کے دشمنوں سے ڈر رہے ہو؟ اور یہ کہنا کتنا آسان ہے اور کرنا کتنا سخت ہے. مثلا میں کسی جگہ پہ کھڑا ہوں, کمزور آدمی ہوں, اور میرے سامنے کوئی دشمن خدا چلا رہا ہے, کلیجہ ویسے ہی پانی ہو جاتا ہے انسان کا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, اب یہ جو کچھ کرے گا تو کیا کرے گا. اچھا, یہی دشمن کسی ولی خدا کے سامنے چاہے وہ کتنی ہی کمزوری میں ہو چلاتا ہے. مجال ہے جو اس کا دل ذرا سا لرزے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے, کائنات میں یہ ہے کیا, جو کچھ ہے خدا ہے. یہ ذکر خدا ہے, یہ ذکر خدا ہے جو سب کچھ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک مثال ہو گئی. اب آپ دیکھیے, اب جناب علی ہمارا مسئلہ کچھ اور بھی ہے, ہمیں تو اطمینان تو چاہیے, چلو کوئی اس کو چیز شاید اطمینان کی اہمیت پتہ نہیں چل رہی. ہمیں جنگ میں دشمن کے سامنے فتح چاہیے, بالکل چاہیے, لیکن کوئی کہتا ہے بھائی میرا تو کسی جنگ میں جانے کا ارادہ ہے ہی نہیں. اچھا بھائی تجھے کیا چاہیے؟ مجھے دنیا چاہیے, مجھے دنیا چاہیے. تو بیٹا دنیا بھی چاہیے تو تقویٰ سے ملتی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل قریہ ایمان لاتے, تقویٰ اختیار کرتے, تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان پر نازل کر دیتے. لَفَتَحْنَا, ہم ان کے لیے کھول دیتے زمین اور آسمان کی برکتوں کو. اچھا, یہ خدا نے نہیں کہا ہے مائنز اور منرلز کے دروازوں کو, نہیں, اس سے بڑھ کر کہہ رہا ہے میں برکتوں کو نازل کر دیتا, برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے ان کے اوپر. مائنز اور منرلز لمیٹڈ ہوتے ہیں, اللہ کی برکت غیر محدود ہوتی ہے. میں اپنی برکتوں کو کھول دیتا. کب کھول دیتا؟ یہ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. اچھا, اب اس کو آپ کہیں گے اچھا مولانا یہ بتائیں, چلو یہ آپ نے بات کہی نا, اس کو اہل بیت کی سیرت میں پیادہ کر کے دکھائیں. کہاں ہے وہ زمین و آسمان کی برکتیں؟ صحیح. تو اب میں آپ سے پوچھوں گا, یہ بتاؤ تم پتھر کو برکت کہہ رہے ہو, محل کو برکت کہتے ہیں. اچھا, کتنے ملازم ہوں تو اس کو برکت کہو گے, کتنے نوکر ہوں تو برکت ہوں گے, کتنا کلو سونا ہو تو برکت ہوگا, کتنے جواہرات ہوں تو برکت ہوگا, کیا ہوگا تو برکت ہو. اب اس کے بعد میں کہوں گا ذرا جا کر یہ پوچھنا سید الشہداء کے کام میں برکت ہے یا نہیں. کیا چاہیے دنیا میں سے؟ 2.5 کروڑ لوگ روزانہ آئیں سر جھکائیں, صحیح ہے, اس سے زیادہ دنیا میں کوئی لائے گا؟ میں صرف ایک جملہ کہوں گا آپ سے, ذرا یہ حساب کیجئے گا اپنے ذہن میں, کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں روزانہ یعنی روزانہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کتنے لوگ؟ حساب نہیں ہے. کون سا اس روئے زمین کے اوپر دنیا کے اندر کون سا پریزیڈنٹ اور بادشاہ ہے جس کے سامنے اتنے سر جھک رہے ہیں جتنا امام حسین کے سامنے جھکے ہوئے؟ مستقل, اور نہ صرف سر جھکے ہوئے بلکہ دل بھی جھکے ہوئے ہیں. کتنی طاقت چاہیے؟ کہاں سے چاہیے؟ کہاں سے لاؤ گے اتنی طاقت؟ کتنا سونا چاہیے بتاؤ؟ کتنے خادم چاہیے بتاؤ؟ خدا کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کیا دکھا دیا؟ پھر تم کیوں فریب میں پڑے ہو؟ بعض اوقات کہتا ہے, سب بیان کرنے کے بعد کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اب تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اتنا سب کچھ تو دکھا دیا.
جس کے پاس کچھ نہیں تھا. میں نے تو کیوں سید الشہداء کا نام لیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہی جو جملہ کل پرسوں بھی عرض کیا کہ وہ تو میدان میں اکیلا کھڑا تھا نا. جو اکیلا تھا اس کی برکتیں دیکھو. جو اکیلا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں. اب جو آخری آنے والا ہے اس کی کیا برکتیں ہیں. وہ تو بھول جاؤ پھر تم لوگ, وہ تو سب بھول جاؤ. کیوں؟ اس کے لیے تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے لیے ایسی برکتوں کے دروازے کھولوں گا جو آج تک نہیں کھلے تھے. اصدق الصادقین نے, جس سے سچا روئے زمین پہ نہیں آیا رسول خدا, اس نے کہا میرے فرزند پر خدا زمین اور آسمان کے دروازے کھول دے گا. فرمایا تم انسانوں کی عقلوں نے جتنی ترقی کی ہوگی, اگر تم لوگ 2 درجے پہ پہنچے ہوگے تو میرا بیٹا 22 درجے پہ تمہیں پہنچا دے گا. اللہ اکبر. عقول بشری کو اس درجے پہ پہنچائے گا جس کا عقل بشری ڈیولپمنٹ کا سوچ ہی نہیں سکتی تھی. نہ کہ نہیں رکھتی تھی, رکھتی تو ہرگز نہیں تھی, اس کی ڈیولپمنٹ بھی اتنی نہیں سوچ سکتی تھی جتنا میرا فرزند تمہیں پہنچا دے گا. صحیح, یہ برکت نہیں ہے. ہم کیوں اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے پہ تلے, اس راستے میں ڈالیں کسی طریقے سے. یہ سیرت طاہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے, اور یہ قرآن کریم ہمارے ہاتھوں کے درمیان. اب ہمارے پاس صرف کام یہ رہ گیا, بھائی قرآن کریم مطالعہ فرمائیے, اس میں سے قوانین کو انتزاع فرمائیے, اس میں سے قوانین کو ایکسٹریکٹ کیجئے. مفسرین نے اتنی محنتیں کی ہوئی ہیں, کتابیں اتنی کام ہوئی ہوئی ہیں, ان قوانین کو ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں. مثلا ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور اس موضوع کو یہاں پہ اختتام پذیر کرنے کے لیے ایک دفعہ اس کو سمرائز بھی کر لیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل ادفع باللتی ہے احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. میرا ایک دشمن ہے اور وہ دشمن میرے ساتھ دشمنی کیے جا رہا ہے, میں خدا میں کیا کروں؟ خدا ان سے کہہ رہے تم کوئی سب اسٹینڈرڈ کام مت کرنا, کوئی پست حرکت نہیں کرنا. تو کیا کروں؟ ادفع باللتی ہی احسن, جو تمہارا سخت ترین دشمن ہونا اس کے مقابلے میں تم احسن سے نیچے نہیں آنا, اچھے عمل سے نیچے نہیں آنا, سب اسٹینڈرڈ کوئی حرکت نہیں کرنا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو وہ جو اس کے اور تمہارے درمیان سخت ترین دشمنی تھی, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو خدا بہت گرم دوستی میں تبدیل کرے گا. تم سب اسٹینڈرڈ کوئی کام نہیں کرنا. اچھا خدایا میرے ساتھ تو بہت ہی پست فطرت ایک دشمن آ گیا ہے, وہ میرے ساتھ جو حرکتیں کرتا ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو جو کہہ رہا ہے میں کروں, چلو وہ میرا دوست نہیں بنے لیکن وہ تو میرا سارا نقصان کر دے گا. خدا نے مجھ سے کہتے نہیں, یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا, یہ کبھی نہیں ہوگا. کیوں؟ خدا نے وعدہ فرماتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. یہ قرآن ہے. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آیت کو سمجھ لو, حقیقت ہونے میں کوئی کوشچن نہیں. لا یضرکم, ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا, من ضل, جو گمراہ ہوا, اذا اهتدیتم, جب تم ہدایت پا جاؤ گے. معاملہ ختم ہو گیا. تم اگر ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ شخص تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صحیح. اچھا میں کہتا ہوں نہیں خدا میری جیب تو کٹ ہی گئی, پیسے تو نکل ہی گئے, تو خدا نے بتا مجھے جواب میں کیا کہے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ تم پیسے کو نقصان کاؤنٹ کر رہے ہو, یہ تمہاری کم عقلی ہے. دوسری بات یہ کہ تمہاری جیب سے پیسہ نکل گیا ہے, کیا میرے قبضے قدرت میں کوئی کمی آئی ہے؟
میرے خزانے میں کوئی کمی آئی ہے کیا؟ بھائی جیب سے اور اکاؤنٹ سے تمہارے گیا ہے، خدا کے پاس سے تھوڑی گیا ہے. اور خدا کے پاس سے چلا بھی جائے تو وہ کوئی لمیٹڈ خزانہ تھوڑی ہے کہ 5 روپے نکل جاتے ہیں تو 1 ارب میں 5 روپے کم ہو گئے. نہیں بھائی، وہاں کچھ کمی نہیں ہوتی، وہ نقصان نہیں کرواتا ہے. ہمیں ان پہ یقین کرنا پڑے گا. اب وہ معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ اصل مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل عزیزان محترم یقین کی کمی. اصل مشکل ہے یقین کی کمی. آپ اور میں نہ جاننے کی مشکل میں نہیں ہے، نہ کرنے کی مشکل میں. ہم لوگ نہ جاننے کی مشکل میں نہیں ہیں، ہم لوگ نہ کرنے کی مشکل میں. وہ ہم لوگوں کی مثال ویسی ہوتی جا رہی ہے بعض اوقات وہ جو ایک ایسی اسٹوری ٹائپ کا بنا دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، پوائنٹ پہ لے کے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو وہ ایک آدمی کہیں گر رہا ہے، وہ پہاڑی سے گر گیا ہے اور وہ خدا کو مانتا نہیں ہے، لیکن جب وہ پہاڑی سے گر گیا اپنے رسے سے لٹکا ہوا ہے تو اچانک خدا سے کہتا ہے خدا اگر تو ہے تو جواب دے دے. تو خدا کہتا ہے میں تو ہوں، انا رب السماوات والارض، میں تو زمین و آسمان کا رب ہوں، میں تو ہوں. تو کہنے لگا کہ اب تو مجھے مشکل سے نکال. کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، تو میرا بندہ ہے، تو میرے بندے کو پکار رہا ہے، ادعونی استجب لکم، میں تو جواب دوں گا، میں تجھے مشکل سے نکال لوں گا. تو کہتا ہے بتا میں کیا کروں؟ خدا نے کہا رسی کاٹ دے. نے کہا بھائی یہ تو بڑا خطرناک کام ہے، ایک رسی سے ہی تو لٹکا ہوا ہوں، اب اگر یہ بھی کاٹ دوں تو یہ جو اتنی کھائی میں جا کے گروں گا، مجھے کیا پتا رات کا وقت ہے کھائی کتنی ہے. تو میں تو گیا پھر. اب خدا تعالیٰ کہہ رہے تو نے مگر نہیں کہا تھا کہ میں رب ہوں، تو کیا تو نے مجھے نہیں پکارا تھا؟ پکارا تھا نا، میں آ گیا، جواب دے رہا ہوں، حل بھی بتا رہا ہوں، کر ڈال، کیونکہ زمین و آسمان میرا خزانہ ہے، تیرا جسم بھی میرا ہی ہے. تو اس سے کہہ رہا ہوں رسی کاٹ. کہوں گا نہیں یہ نہیں کاٹوں گا. کہا لٹکے رہا صبح کو اکڑ گیا جسم، مر گیا. لوگ آئے ریسکیو کرنے کے لیے، دیکھا زمین سے 2 فٹ اوپر ہے. رسی کاٹ دیتا تو بچ جاتا. ہم لوگ اپنی اپنی رسیوں سے لٹکے اپنی رسیوں سے لٹکے. میں اس رسی سے لٹکا ہوا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے مجھے منبر پہ بیٹھنا نہیں ملا نا تو میری زندگی گئی. کوئی رسی سے لٹکا ہوا ہے، خدا نہ کرے مجھے جاب نہیں ملی نا تو میں گیا. کوئی رسی سے لٹکا ہوا ہے، پیپر نہیں ملے تو گیا، ویزا نہیں ملا، PR نہیں، پاسپورٹ نہیں. بھائی یہ رسیاں کہاں سے لے آئے ہو؟ خدا ہے بیچ میں ایک. وہ خدا کسی سے نہ مختص ہے نہ کسی سے دور ہے. یعنی مثال کے طور پر کون میرے ساتھ ہمیشہ خدا رہے گا چاہے میں کچھ بھی کروں، ایسا نہیں ہے. فرماتا ہے ان عدتم عدنا، اگر تم پلٹو گے ہم بھی پلٹ جائیں گے، ہم ساتھ نہیں دیں گے. قرآن تم پلٹو گے ہم بھی پلٹ جائیں گے. ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ابدی وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی دین کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا. اور وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پلٹو گے تو تمہاری جگہ ایک اور قوم لے کر آ جائے گا. کوئی ابدی فضیلتوں کے وعدے کیے ہیں کیا؟ کسی کے ساتھ وعدے نہیں کیا ابدی فضیلتوں کے. سب سے وعدے کیے عمل کے اوپر جواب دینے کے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا. ان وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل قریہ ایمان لائے تقوی اختیار کریں یہ کرے گا. ان العزت للہ جميعا، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. جو کہیں اور سے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے منافق ہے، خدا تعالیٰ کہتا ہے اس کو نہیں پتا کیا کر رہا ہے. عزت تو میرے پاس ہے. عزت کسی کہتے ہیں؟ عزت یعنی پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا ہے. ایک وہ عزت ہے جو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، ایک عزیز خدا عزیز ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ جو خدا عزیز ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. اس کی طاقت پینیٹریٹ کرنے والی نہیں ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی نفوذ کر کے دکھا دے. نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. یہ خدا ہے. خدا فرماتا ہے میں عزیز ہوں. تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کس کے پاس عزت دینے گئے ہو؟ کیوں گئے ہو تم؟ اس کے بعد قسمیں کھاتا ہے. جو میں نے آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ بھئی آپ جب اٹھنے وقت روایت پڑھ لیا کریں کا، میں بھی بعض اوقات کوشش کرتا ہوں، کر پاتا ہوں، بعض اوقات نہیں کر پاتا، لیکن اگر آپ کریں گے بہت فائدہ. آپ کی مجالس اور میری اور آپ کی مجالس میں برکت آتی ہے.
دل پھر نرم ہو کے اٹھتے ہیں. غلط جگہوں پہ ہم لوگ بعض اوقات اٹھ جاتے ہیں, بہت مصیبت ہو جاتی ہے. بغض پہ اٹھ جاتے ہیں, بعض اوقات کینوں کے اوپر اٹھ جاتے ہیں. وہ بغض و کینے پھر اس مجلس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ہر مجلس اپنا ایک وجود رکھتی ہے. یہ جو آپ کی مجلس ہے نا, اس کا اپنا ایک وجود ہے, یہ آپ کے دل پہ اثر کر رہا ہے. یہاں سے باہر جائیں گے سب ختم ہو جاتا ہے. یہ خود ایک میکینزم ہے جو میرے لیے ان نون ہے, لیکن مجھے پتا ہے امپیکٹ ہے یہاں پر کچھ. ہاں اس کا میکینزم کی ڈیٹیل مجھے بھی نہیں پتا, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر کچھ ہو رہا ہے. جیسے آپ مجلس کو ختم کر کے برخاست کریں گے, سب ختم, سب غائب. پھر کیا آتا ہے, پھر وہی جو اندر ہوتا ہے نا, وہ واپس ریزیوم ہو جاتا ہے. ہم لوگ جب یہاں پہ ہوتے ہیں, یہ مجلس حاکم ہو جاتی ہے ہمارے دل کے اوپر. میں بغض لے کر آیا, میں نعوذ باللہ کینہ لے کر آیا, میں اپنے غلط جذبات لے کر آیا, لیکن مسجد کی روح میرے دل کے اوپر حاکم ہوتی ہے. جیسے میں باہر نکلتا ہوں, مسجد مجلس کی روح ختم ہو گئی, اب پھر کیا واپس شروع ہو جاتا ہے, وہی جو پہلے تھا. اب میری عقل مندی یہ ہو کہ مجلس کی روح ہے, اس کو اپنے دل پہ اتنا حاکم کروں کہ یہ تھوڑا اور عرصے بھی چلے. پیچھے سے جو لایا تھا اس کو ٹائٹ لے کے نہیں بیٹھ جاؤں, اس کو یہاں پہ ختم کرواؤں, یہاں سے اس مجلس کی روح کو لے کے جاؤں پھر آگے, اور وہ میرے ساتھ چلے. ذکر حسین کی روح, فرش ازا کی روح. تو وہ جناب علی, وہ روایت اس کے اندر میں نے دیکھی, ایسی دیکھ کے حافظے میں تو کم رہ پاتی ہیں, تو موبائل میں کم سے کم یہ اس کی میموری اچھی ہوتی ہے, وہ پکڑ لیتا ہے. تو جناب علی اس میں نکالا, ایک بڑی عجیب روایت نکلی, اور روایت یہ تھی کہ مولا 5ویں امام سے روایت ہے میرے خیال میں, درود بھیجے گا. اب یہ میرا بالکل فائنل میسج ہے, کیونکہ وقت ظاہر کی ختم ہو چکا ہے. بالکل فائنل میسج کی طرف جا رہے ہیں. تمام باتوں کا لب لباب جو 8 دن کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی, اس روایت کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. مولا 5ویں امام سے بیان ہوئی ہے, بالکل اسی لب و لہجے اور انہی الفاظ کے ساتھ مولا 6ٹھے امام سے بھی بیان ہوئی ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ دونوں اصول کافی کی پہلی جلد کے اندر آ رہی ہیں دونوں, چونکہ لب و لہجہ بھی اصول کافی کے پہلے جلد کے جو چیپٹرز ہیں ان سے مطابقت رکھتا ہے. اس کے اندر ارشاد فرمایا, جو موضوع اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ بہت خوبصورت موضوع ہے اور وہ ہم سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والا. فرمایا کہ اگر کسی بندے نے میری خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دے دی تو کیا ہوگا. ایک میری خواہش ہے, مثلا میں بندہ ہوں, میری ایک خواہش ہے, اور مجھے پتا ہے کہ ایک رب کی خواہش ہے. صحیح, انسان بالکل 2+2 4 کرتے ہیں. آج رات میں سوؤں, صبح کو اٹھوں, اگر میں نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں ابھی تک نہیں غرق کیا ہے. ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی خواہش کو اتنا خدا کی خواہش میں ڈبو دیتا ہے کہ اس کی اپنی خواہش ختم ہو چکی ہوتی ہے. جیسا کہ شہید صدر نے امام خمینی کے لیے کہا تھا, ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام. تم خمینی میں ایسے میلٹ ہو جاؤ جیسے خمینی اسلام میں میلٹ ہو گئے ہیں. یہ جو ٹاپک ہے میلٹ ہو جانا, اس کو ذوب کہتے ہیں. یعنی اسٹیل کو جب ہم پگھلاتے ہیں تو اس عمل کو ذوب کہتے ہیں. قرآن کریم میں بھی میرے خیال میں ایک آدھ جگہ تذکرہ ہوا کہ یہ جو پگھلاتے ہیں ہم کسی دھات کو, اس کو کہتے ہیں ذوب. اچھا, جو ذوب ہوتا ہے تو یہ مکس ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس میں آپ کچھ اس میں امپیورٹیز باہر نکل آتی ہیں, امپیورٹیز علیحدہ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب لوہے کو پگھلائیں گے آپ کور کو, تو پھر کیسے آپ اس سے اسٹیل بنا لیتے ہیں بعض اوقات امپیورٹیز کو نکال کر. تو فرمایا خمینی اسلام میں پگھل چکے ہیں, تم خمینی میں پگھل جاؤ. یہ کس نے کہا؟ عام آدمی نے کہا, شہید صدر نے کہا, شہید صدر نے. تو فرمایا ایک دفعہ ایک بندہ ہوتا ہے اپنی خواہش کو پگھلا چکا ہوتا ہے خدا کے اندر, تو اس کی تو خیر سیپریٹ خواہش ہوتی نہیں ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے رزن بے قضاء کا, ختم. میری کوئی رضا ہے ہی نہیں, جو بھی رضا ہے کس کی ہے؟ تیری ہے, ختم. میری رضا ہی نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہوئے, یہ تو آسان ہے. اگلا اسٹیج کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا, ختم ہو گیا نا. اللہ بھی راضی, وہ بھی راضی. اور یہ جو
اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی خدا سے راضی ہوئے. یہ جو وہ بھی خدا سے راضی ہوئے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی خدا سے راضی ہوئے یعنی انہوں نے اپنی رضایت کو خدا کی رضایت میں پگھلا دیا. انہوں نے کہا بھائی ہماری سیپریٹ آئیڈینٹی نہیں ہے. جو آخری جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ کمال ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی کا خاتمہ کر لے اور کہے کہ بھائی میں نہیں ہوں، جو ہے وہ خدا ہی ہے. اور یہ خواہش کو مارنے سے شروع ہوتا ہے. پہلا اسٹیج کیا ہے؟ پہلا اسٹیج یہ جو خدا تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں بیان فرمایا اگر کوئی بندہ میری خواہش کو اپنی خواہش پہ ترجیح دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری اسٹیج کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. آخری اسٹیج میں تو اس کی خواہش رہتی نہیں ہے بندے کی. یہ پہلے اسٹیجوں کی بات ہو رہی ہے جب بندے کی اپنی ایک سیپریٹ خواہش ہے اور وہ اپنی خواہش کو مار دیتا ہے. کس کے سامنے؟ خدا کی خواہش کے سامنے. اگر کوئی ایسا کر دے، اور مثال میں نے عرض کر دی بھائی میرا تو بہت دیر تک سونے کا دل چاہ رہا ہے لیکن خدا کی خواہش ہے کہ میں کچھ اور کروں. میرا تو دل یہ کپڑے پہننے کا دل چاہ رہا ہے، خدا کی کچھ اور خواہش ہے. اگر میں نے اپنی خواہش کو مار دیا خدا کی خواہش کے سامنے تو کیا ہوگا؟ خدا متعال نے وہاں پہ 5 قسمیں کھائی ہیں. میرے خیال میں 5 قسمیں کھائیں جو مجھے یاد آتا. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي 4-5 قسمیں کھا کر میری جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، جو آپ کے دماغ میں اور میرے اور آپ کے دماغ میں خدا سے تصور بنے گا اس سب کی عظمتوں کی خدا نے قسم کھائی. اور ان سب قسموں کو کھانے کے بعد کہتا ہے اس کی زندگی کا ضامن میں ہوں گا، اس کے دکھ درد کا ضامن میں ہوں گا. بھول جائے پھر یاد نہیں. آخر تک لا کر تو ایک ایسا جملہ کہا کہ انسان ہوش اڑا بیٹھے جسے کہتے ہیں. یہ کہا دنیا میں کوئی بھی تجارت کرے گا نا اس کا حصہ میں رکھوں گا. دنیا میں کسی کو بھی کوئی فائدہ ملنا ہوا نا اس کا حصہ میں محفوظ رکھوں گا، اس کو محروم نہیں ہونے دوں گا. اس کا حصہ ہر چیز میں ہوگا. یہ خدا کی وعدے ہیں. کس بات پر؟ سمپل ایک ورڈ، کنٹرول دکھاؤ. اپنی ہوا و حوث کو کنٹرول کرو. یہ پورا دین کنٹرول سے بنا ہوا ہے. جتنا جو لوگ سوال کرتے ہیں نا ہم سے کہ بھئی یہ واجب ہے یا حرام ہے، بھیا واجب اور حرام پہ دین نہیں بنا ہوا ہے. دین اس پہ بنا ہوا ہے کہ ایک میری خواہش ہے، ایک خدا کی خواہش ہے. کس کی چلنی چاہیے؟ چاہے وہ واجب سے ہو، چاہے وہ مباح سے ہو، چاہے وہ مستحب سے ہو، کسی بھی طریقے سے. یہ بتاؤ خواہش کس کی چلنی چاہیے؟ اس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ اس میں لڑ کے کس سے جیتو گے؟ اچھا اب یہ جو جملات ہوتے ہیں نا میں اس کو اس طرح پہ ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک وارننگ کے ساتھ. کچھ احادیث قدسیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس نے میری خواہش کو اہمیت نہیں دی تو کیا ہوگا. یہ بھی لکھا کہ اگر اس نے میری خواہش کو اہمیت نہیں دی تو کیا ہوگا. عزیزان محترم بس یہ سمجھ دیجیے بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا. کیوں؟ فرماتا ہے ساری زندگی بھی دوڑتا رہے گا، ملے گا کچھ نہیں. ہر ایک کے سامنے ذلیل کروں گا، ہر ایک کے سامنے ذلیل کروں گا اور اس کو ذلت کے لباس میں مبتلا کر دوں گا. اور یہ نتائج خاص کر اس شخص کے لیے ہیں جو خدا کی خواہش کو ریجیکٹ کرے اور ایک اور مصیبت بھی کرے، ایروگنس بھی دکھا دے، نہیں مانتا، اکڑے بھی. خدا کہتا ہے یہ میری رضا ہے، کبریائی میری رضا ہے. کسی نے میرے سامنے اکڑنے کا ارادہ کیسے کیا؟ فرمایا ذلیل کر دوں گا اسے، ہر ایک کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دوں گا ذلیل کر کے. اور اس بندے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اس بندے کے لیے کہتا ہے اگر تو نے اپنی خواہش کو مار لیا میری خواہش کے سامنے تیری زندگی کا ضامن میں ہوں. اپنے جلال کی قسم کھاتا ہے، اپنی عظمت کی قسم کھاتا ہے. عزیزان محترم ہمیں کسی کی کمی ہے؟ ان وعدوں کے بعد کوئی کمی ہے؟ اچھا چلو ان وعدوں پر عمل کرنے میں موت آ گئی، گھاٹے کا سودا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آئے گی نا، گھاٹے کا سودا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ فقیر ہو جائیں گے. اور کیا ہوگا؟
ابھی اگر واقعہ نا میرا اور آپ کا دماغ کام کر رہا ہو تو بھائی کیا ہونا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت آئے گی یار، زیادہ سے زیادہ فقیر ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 4 لوگ گالیاں بکیں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا، معاشرے میں بے عزت ہو جائیں گے 2 لوگوں کے سامنے، جو بے عزت ترین مخلوق ہے وہ بے عزت کرے گی، یہ ہوگا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوگا؟ بے عزت کر لیں گے، جیلوں میں ڈال لیں گے، فقیر بنا دیں گے، جان سے مار دیں گے، اور کیا کریں گے؟ اور کیا کریں گے؟ اللہ کی دی ہوئی عزت سے کچھ کم کر لیں گے؟ تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں اپنی خواہشات کے اوپر اتنی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ؟ البتہ الحمدللہ رب العالمین پروردگار نے ہدایت نصیب فرمائی ہے، زیادہ تر لوگ مشکل میں نہیں ہیں اس میں، لیکن میں عرض کروں اگر کسی جگہ پہ ہار رہے ہیں اپنی خواہشات سے، کیوں ہار رہے ہیں؟ اپنی زندگی سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خدا سے لڑنے سے کیا فائدہ؟ نہ بڑی چیز میں لڑنے کا فائدہ ہے، نہ چھوٹی چیز میں لڑنے کا فائدہ ہے، لیکن اللہ کی ان تمام نعمتوں، ان تمام وعدوں کے ساتھ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اور مولا کا احسان ہے، عظمت کے دنوں میں، سنہری ایام کے اندر میں طاقت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو احسان محترم اب آخر میں کیا کریں؟ بھائی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھو، بس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، اللہ کی طرف بڑھو۔ کوئی پہلے دن تو پی ایچ ڈی نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے کام کرو۔ آپ اپنی زندگی میں جا کر دیکھیں وہ پہلا چھوٹا قدم جو آج رات آپ اٹھا سکتے ہیں خدا کی سمت، وہ کیا ہے؟ دیکھیں نسخہ یہاں پہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آج رات دیکھیے گا، آج رات، بلکہ میں کہوں گا ابھی اس مجلس کے خاتمے سے پہلے، چونکہ مجلس کی ایک روح ہوتی ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں گے مجلس کی روح ختم ہو جائے گی، پھر آپ فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ ابھی اٹھنے سے پہلے یہ سوچیں آج رات اگر مجھے خدا کی سمت بڑھنا ہے، اپنے اندر کون سی ایک پازیٹیو چینج میں لا سکتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ایک ایک قدم اٹھاؤ، ایک ایک قدم اٹھاؤ، خدا کی طرف بڑھو، ایک قدم اٹھاؤ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا خدا 10 سے اس کی جزا دے گا۔ ایک قدم اٹھاؤ۔ وہ ایک بڑا 2 جملے بڑا مشہور ہیں، کہتے ہیں 2 قدم اٹھانے کی ضرورت ہے بس خدا تک، پہلا نفس پر، دوسرا خدا کے ساتھ۔ 2 قدم چاہیے، پہلا نفس پہ اور دوسرا قدم خدا کے ساتھ۔ پہلا نفس پہ قدم چاہیے، نفس پہ قدم کیا ہے؟ وہی خواہشات، اس پہ قدم اٹھاؤ۔ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ بڑا مجمع جمع ہو گیا تھا، ایک عارف نے درس دینا تھا، بڑا مجمع جمع ہو گیا، ان کے آنے سے پہلے لوگ جمع ہو گئے، بڑے خوش نصیب تھے ویسے وہ لوگ، ہمارے تو ہم لوگ کے آنے کے بعد آتے ہیں، ان کا بڑا خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ تو وہ بڑا مجمع جمع ہو گیا، وہ ایک وہاں پہ کھڑا ہوا، ان کے بیٹھنے سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے لوگوں خدا تم پہ رحم کرے، جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے درود بھیجتا ہوا محمد اور اس کی آل پر درود بھیجتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے۔ اس نے کہا، کھڑے ہو کر اعلان کیا، وہ بندہ ہوتا ہے جیسے وہ خدام ہوتے ہیں نا، تو اس نے اعلان کیا، جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا اے لوگوں خدا تم پہ رحم کرے، جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے محمد اور اس کی آل پر درود بھیجتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے۔ لوگوں نے درود بھیج دیا، آپ درود بھیج دیا۔ صاحب اس کے بعد ان عارف کو کہا گیا کہ اب آپ درس فرمائیے، وہ تشریف لائے، انہوں نے خطبہ دیا اور یہ ساری باتیں درس دینے لگے۔ تو کہنے بھائی دیکھو عملی بات یہ ہے کہ اس بندے خدا نے جو کچھ میں نے کہنا تھا اور جو کچھ دین نے تمہیں سکھانا تھا وہ سب سکھا دیا۔ کیا سکھایا ہے؟ اے لوگوں خدا تم پہ رحم کرے، جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے نبی اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آ گیا، کیونکہ اگر تم نبی اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آگے آ گئے نا تو دوسرا قدم تو خدا کی طرف ہے، بس ایک قدم اٹھا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم یہ دین پیچیدہ نہیں ہے، یہ دین بہت خالص ہے، بہت آسان ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس دین میں سادگی ہے، اس دین میں انسانوں کے لیے آسانی ہے۔
ہم بس اس معنویت کو اگر درک کر لیں کہ کس طرح خدا آسانی دیتا ہے، کس طرح کہاں لے کے جاتا ہے، کام آسان ہے، کام مشکل نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے مثلا میں 10-12 سال قوم میں رہا، ہر ایک کے لیے ضروری تھوڑی 10-12 سال قوم میں رہا. یہی زندگی گزارتے ہوئے سارے کام ہو سکتے ہیں. یہی زندگی گزارتے جو آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کو ایک طریقے سے گزارتے، ایک طریقے سے گزارتے. اور وہ کیا طریقہ؟ ہوا و حوث کو اپنی خدا کے سامنے ترجیح مت، بس آپ اور میں کامیاب ہو. اور یہ جتنی ہم لوگ کامیابیاں کربلا کے واقعے میں دیکھ رہے ہیں، بڑا حصہ اس میں کنٹرول کا ہے. ایک تو وہ ہستیاں جو معصوم ہیں، معصوم ہستی معصوم. ایک وہ ہستیاں ہیں جن کو خدا متعال نے ایسا سکھایا ہے کہ ان کو پھر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بیوی زینب صلی اللہ علیہ کی ہستی، عالمۃ غیر معلمہ، ایسی ہستی جن کو سکھایا نہیں کسی نے، عالمہ ہے غیر معلمہ. مولا چوتھے سرکار نے ارشاد فرمایا. تو ایک یہ ہستیاں ہیں، ایک وہ ہستیاں ہیں، ایک وہ ہستیاں ہیں، ایک وہ شخصیتیں ہیں جو ان کے اطراف میں ہیں، ان کی تاثیر میں سیکھ رہے ہیں، ان کی تاثیر میں قدم بڑھا رہے ہیں. یہ جو ساتھ چلنے والے ہیں، یہ لوگ امتحان سے گزرے تو ساتھ ہوئے، امتحان سے گزر کے ساتھ ہوئے. یہ کن امتحانوں سے گزر کے ساتھ ہوئے؟ دو لگتا ہے امتحانات انہوں نے دیے. ایک تو ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کا جو غرور تھا اسے توڑ دیا تھا. یہ اندر سے مغرور نہیں تھے. ان میں سے کوئی بندہ، جتنے بھی ہمیں اب تک پتہ چل رہے ہیں نام اور ان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ان کے اندر ایک کامن فیکٹر ہے، یہ لوگ اللہ کے سامنے متواضع ہیں. یہ لوگ مغرور نہیں ہیں، متکبر نہیں ہیں خدا کے سامنے. نہ خدا کے سامنے اپنے کاموں کا احسان جماتے ہیں، نہ خدا کے سامنے اپنے اذکار کو اہمیت دیتے ہیں، نہ خدا کے سامنے اپنے اعمال کو بڑا سمجھتے ہیں. یہ لوگ متواضع ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کے سامنے، خدا کے سامنے بھی، اس کے نبی کے سامنے بھی، اس کی اولاد طاہرہ کے سامنے متواضع ہیں. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے فیصلہ کرنے کی طاقت اپنی اس معنویت سے حاصل کی. انہوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ بندگیاں کی ہیں، ان بندگیوں کے نتیجے میں خدا نے ان کو صحیح فیصلے کرنے کی طاقت دی تھی. نافرمانیوں کا ایک قطعی رزلٹ ہے وہ یہ کہ انسان فیصلے غلط کرنے لگتا ہے. نافرمان انسان غلط فیصلے کرتا ہے، فرما بردار انسان کو خدا صحیح فیصلے خود نصیب کر دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جو چاہتا ہے، جس کو خدا چاہتا ہے ہدایت دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، صحیح فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ لوگ صحیح فیصلے کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو کمال کے فیصلے ان لوگوں نے کیے وہ آسان فیصلے نہیں تھے. مثلا اگر کوئی اپنی عام زندگی سے نکل کر سید الشہداء کی طرف لپکا اور اس نے کہا کہ میں حسین کا ساتھ دوں گا، جبکہ مثال کے طور پر قافلے میں تھا بھی نہیں، لیکن آئے کہ نہیں حسین کا ساتھ دیں گے، جیسے حبیب ابن مظاہر جیسے ہوئے، تو بھائی ایک عبودیت تھی، ایک عشق محبت تھی خاندان عصمت و طہارت سے، اس نے اس فیصلے کا موقع فراہم کیا. یا مثال کے طور پر حضرت حر ریاحی، جو اس عاشور کی صبح اللہ کی دی ہدایت کے نتیجے میں اور بالکل واضح ہے سیدہ طاہرہ کی محبت کے صدقے ایک صحیح فیصلہ کر کے اس گمراہی سے نجات پا کر اس طرف آئے. تو ان لوگوں نے صحیح فیصلے کیے اور اپنی اس عبودیت سے، اپنے اس اندر کی پاکیزگی سے، یہ پاکیزہ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سوسائٹی نے یہ مانگا ہی نہیں تھا کہ وہ امام حسین کا ساتھ دیں، مانگا ہی نہیں تھا. مثلا خدا نہ کرے حضرت حبیب ابن مظاہر نہ آتے نا، تو ہم لوگ سوچتے بھائی حبیب کو آنا چاہیے تھا. اگر حضرت حر نہ آتے ان تمام جملات کے ساتھ جو انہوں نے بیوی کے احترام میں فرمایا تھا، تو ہمیں سوچنا تھا کہ بھائی کیوں نہیں آئی. کچھ لوگ ایسے تھے جن سے سوسائٹی مانگ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ جائے امام حسین کا ساتھ دیں، وہ بھی آئے امام حسین کا ساتھ دینے. وہ جو معرکہ ہے وہ بہت ہی عجیب معرکہ. اور عزیزوں میں ایک بات سوچتا ہوں کہ بھائی ہم لوگ توسل قبول کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ مانتے ہیں توسل. تو مثال کے طور پر اگر کوئی امام حسین کی کربلا زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے، نہیں میسر ہو پاتا، مولا ابو الفضل عباس سے مانگے. چونکہ مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دربان ابو الفضل ہے،
یہ جو خیموں کی دربانی کا شرف تھا یہ خدا نے شہادت کے بعد واپس نہیں لیا ہوگا۔ خدا جو شرف دیتا ہے اس سزا میں تو واپس لیتا ہے، لیکن محبوب بندوں سے تو واپس نہیں لیتا ہے، بڑھاتا تو ہے، واپس نہیں لیتا۔ جب کربلا میں خیام تھے تو دربار کے اوپر امام حسین کی حفاظت پہ جو مامور تھے وہ حضرت ابو الفضل تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہوگا، آج بھی اس کے بغیر نہیں ہوا ہوگا۔ یہ جو مولا ابو الفضل کی دربانی ہے یہ قطعی ہے میرے خیال میں۔ اور اگر کسی کو خدا نہ کرے زیارت میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، مصیبت پھنسی ہوئی ہے، مانگے وہاں پر، دربان وہاں پر ہے، امزا ان کا ہونا چاہیے۔ یہ وہ اس طرح سے یہاں پر سب کچھ ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم چونکہ توسل کے لوگ ہیں تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ بھائی مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ بڑا آدمی ہے، بڑی سرکار، ان سے جا کر مانگو، تو میں کہتا ہوں پتہ نہیں میری پہنچ ہوگی یا نہیں ہو، میں وہاں تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کربلا کے معرکے میں ایک غلام ہے جو شاید ہم غلاموں کو سمجھ لے گا، اس غلام تک رسائی ہم لوگوں کے لیے شاید آسان ہو جائے گی۔ اور ان سے مانگا بھی نہیں تھا، ان سے معاشرے نے بھی طلب نہیں کیا تھا، غلام تھے ظاہری طور پر، اور غلاموں کے لیے سید الشہداء کا دستور بھی نہیں تھا کہ غلام جنگوں میں شرکت کریں۔ لہذا جب عاشور کا معرکہ آیا تو امام حسین نے غلاموں کو بلایا اور حضرت جون کو بھی بلایا اور کہا کہ دیکھو ہم نے جو بھی غلام رکھے ہوتے ہیں ہم نے آسانیوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں، ہم سختیوں کے وقت کے لیے غلام نہیں رکھتے۔ ایسا غلام کا تصور کچھ اور ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر، غلام کو یقیناً مولا سے پہلے جان دینی ہوتی تھی، لیکن اہل بیت کا خیر در کرامت ان کا معاملہ ہی کچھ اور تھا، دستور کچھ اور تھا۔ فرمایا ہم غلاموں کو اپنی جان کی ڈھال نہیں بناتے، اب جنگ ایسی جنگ ہے کہ اب یہاں پر جانیں ہوں گی، تو تم سب لوگ ہماری طرف سے آزاد ہو گئے، تم سب لوگ آزاد ہو اور جو باہر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ عربوں کا دستور تھا کہ اگر غلام مخالف کیمپ میں جا کر کہہ دے، اگر مخالف کیمپ روکے وہ بتائے میں غلام تھا اور لوگ گواہی دیں ہاں یہ غلام تھا، پھر کوئی نہیں روکتا تھا، کہتے جاؤ بھائی ٹھیک ہے تم غلام تھے۔ تو کہا تم غلام ہو، تم لوگوں کے اوپر کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں، تو ہمارے غلامی میں تھے، ہم نے تم کو آزاد کیا، جاؤ تم سب لوگ چلے جاؤ۔ اب یہاں پر حضرت جون علیہ السلام وہ تشریف لائے امام حسین کے سامنے اور کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں میں آپ کی نصرت کروں، میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہوتا یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، مثلا کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اس کی کوئی بہت بڑی مشکل ہے، اب ایک آدمی اس کے سامنے جا کر چھوٹی سی کوئی مدد کر بھی دے تو اس کی مشکل حل نہیں ہوتی، تو وہ کہتا نہیں بھائی تم سے نہیں لے رہے ہم، کیونکہ انسان سوچتا بھائی میں کس سے مدد لے رہا ہوں، چھوٹا سا بندہ اس سے کیا ہوگا۔ تو سید الشہداء نے بہرحال جون سے کہا کہ جون ہم لوگوں نے غلاموں کو اس کام کے لیے نہیں رکھا ہے، ہم نے تمہیں آزاد کیا، تم چلے جاؤ۔ اچھا جون کو پتا ہے کہ اگر میں یہ کہتا رہا نا کہ میں آپ کی نصرت کروں، میں آپ کی نصرت کروں، یہ مولا میری نصرت نہیں دیں گے، مولا نصرت نہیں دیں گے۔ تو وہ جو امام شناس تھا اس نے لہجے کو تبدیل کیا، کہا مولا ساری زندگی آپ کا نمک کھایا، اس انتظار میں تھے کہ کبھی تو جان دے دیں گے، کبھی تو ہمارا خون بھی آپ کے خون کے سامنے نثار ہوگا۔ اس انتظار میں کہنے کہ جب سے کربلا کا واقعہ ہوا میں انتظار کر رہا تھا، کبھی میرے مولا کو میری جان قربان کرنے کا مجھے موقع ملا تو میں آگے بڑھ کے قربان کروں گا۔ مولا اب تو عاشور کا دن آ گیا ہے، آج تو نظر آ رہا ہے کہ جان قربان کرنے کا موقع ہے، تو آپ مجھے بھیجے نہیں، میں آپ کے سامنے جان قربان کرنا چاہتا ہوں، مجھے جان قربان کرنے کی اجازت دے دیں۔ سید الشہداء نے وہ پھر منع کیا، کہا نہیں جون تم چلے جاؤ۔ جب اتنا کیا تو پھر کہا اچھا تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے۔ اب دیکھو کوئی چھوٹا آدمی ہوتا نا تو کہتا مولا مجھے جنت دلوا دے، مجھے یہ دلوا دے، کچھ نہیں کہا، کہا مولا میں چاہتا ہوں میرا خون آپ کے خون میں شامل ہو جائے، اس کو نورانیت مل جائے۔ ان کو پتہ ہے حسین کے اندر کیا نورانیت ہے، کہا میں چاہتا ہوں میرا خون آپ کے خون میں شامل ہو جائے، اس خاک پہ خون بہے جہاں آپ کھڑے ہو میرے مولا، میرا خون نورانی ہو جائے گا۔ اور تمہیں کیا چاہیے، کہا مولا میں غلام ہوں نا، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میں سیاہ فام ہوں، میں جسم سے بدبو آتی ہے، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے، مولا کوئی ایسا ہو جائے میرا خون آپ کے خون میں شامل ہو جائے، میرے جسم سے خوشبو آیا کرے، میں
حسرت ہے، میری خواہش ہے، ایک نورانیت چاہیے، ایک خوشبو چاہیے۔ اب امام نے اجازت دی کہ جون گئے، کیا پڑھا، کس طریقے سے پڑھا، زمین کے اوپر گرے۔ اب جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں ہماری بھی تو کچھ خواہشات ہیں نا اپنے مولا کے سامنے، مجھے بھی تو اپنی خواہشات کچھ پیش کرنی ہوں گی۔ تو جب میں جون کا یہ اختتام پڑھتا ہوں نا کہ امام تشریف لائے، جون کے سر کو اپنے ساتھوں پہ رکھا ہے۔ جون نے شہادت سے پہلے امام کے رخ انور کی زیارت کی ہے اور ان ہاتھوں کو احساس کیا ہے جو ان کے سر کے اوپر امام پھیر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین جون کے چہرے سے خون کو صاف کر رہے تھے، جون کے چہرے سے مٹی کو صاف کر رہے تھے۔ جون کی آنکھ کھل گئی تھی کہ واہ کیا نصیب ہو گیا کہ امام حسین کا زانو مبارک، ان کا دست اقدس میرے سر کے اوپر آ گیا، نورانیت بڑھ گئی۔ گویا مسکرائے۔ اب امام نے وعدے کو پورا کرنا تھا۔ امام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا اس جون نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، تو اس کے جسم میں نورانیت ڈال دے، تو اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے۔ اللہ ہمارے پاس بیانات موجود ہیں، بیان موجود ہے کہ جب مولا سید سجاد بنی اسد کے لیے آئے بنی اسد کے پاس اور کہا کہ تمام لاشوں کو دفن کریں، تو بیان موجود ہے کہ بنی اسد نے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا یہ سب آپ کے والد کے اصحاب ہیں، لیکن اس لاشے میں سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے، یہ ایک لاشا کیوں اتنا خوشبودار ہے؟ اس موقع پر چوتھے امام فرماتے ہیں یہ جون کا لاشا ہے، میرے بابا نے دعا کی ہے اس کے لیے۔ اب انسان یہاں تک آنے کے بعد خدا سے کہتا ہے خدایا نورانیت کی خواہش تو ہمیں بھی ہے، خدایا اس نورانیت اور اس خوشبو کی جو حسین دے اس کی خواہش تو ہمارے اندر بھی ہے۔ خدایا کاش ان قلیل عبادات کا قلیل اعمال، چھوٹی سی محبت کو خدا قبول کر لے اور حسین کی دعائیں خیر میں ہم بھی شامل ہو جائے۔ کاش ایسا ہو جائے خدایا، تو نے ان بندوں کو شہادت نصیب فرمائی ہے، امام حسین کا قرب نصیب فرمایا ہے، تیرے فرزند تیرے نبی کے فرزند کا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ خدایا ان کی ہمراہی میں شہادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت قرآن کے جانثاروں وفاداروں پیروکاروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے ظہور کے لیے خدایا، دنیا اس مقام پر ہے، تیری حجت کا انتظار ہے خدایا، تجھے سید طاہرہ کی مظلومیت کا واسطہ، سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مجدداً ہمیں ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین